کر رہے ہیں. تو کچھ چیزیں بیسکس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میری کوشش یہ ہے کہ میں بچوں کو ان کے جو کیریئر سلیکشن میں کہیں ہیلپ کر سکوں. سب سے بڑا ایشو اس وقت ہمارے یوتھ کو یا ہمارے بچوں کو یہ فیس ہوتا ہے کہ انیشلی ہی ان کی چوائس ڈفرینٹ ہوتی ہے اور ان کو ڈفرینٹ اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ امپوز کیا جاتا ہے. اس میں ٹیچرز کا رول بھی ہے, پیرنٹس کا بھی ہے, اسٹوڈنٹ کا اپنا رول بھی ہے کہ وہ رول پلے کریں اپنی رائٹ چوائس جو ہے اس کے لیے اسٹڈی میں. تو یہ ابھی 90s یا 80s کا دور تو ہے نہیں کہ وہاں پہ جب ہم لوگ اسکول جاتے تھے تو ایون جو پرائمری ٹیچر ہیں ہمارے وہ ہماری برتھ ڈے تک لکھتے تھے. اب جو ہے وہ تھوڑا بہت سسٹم چینج ہے, تو اب ایڈوانس ہے سارا سسٹم. دوسرا اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو دنیا ہے اس وقت وہ ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے. تو ایون آپ کسی بھی ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہوں تو آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ ساری چیز ہیں کہ جو ہے ایوالو ہوئی ہیں سچویشن اور ریولیوشن آئی ہے ایوری تھنگ میں. تو اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے, اور اگر ہم یہ دیکھیں تو فیوچر بھی آئی ٹی کا ہی ہے. میں جو مینلی چیزوں پہ فوکس کروں گا وہ یہ ہے کہ کچھ ہیں ہماری فارمل ایجوکیشن اور کچھ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن. تو میں اس چیز کی طرف ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام جو یوتھ ہے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کہ جب وہ مڈل مطلب سکولز میں ہیں اور اس کے بعد ہائی سکول میں جاتے ہیں تو اس وقت وہ بہت ہی کیئرفلی چوائس کریں کہ وہ دو چیزوں پہ, ایک تو اس پہ کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں, ان کا انٹرسٹ کس طرف ہے, اور اسی طرف ہی وہ اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کریں. بہت زیادہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے ہمارا جو مڈل اور پرائمری اسکول ہوتے ہیں, مڈل پرائمری اور جو سیکنڈری اسکول ہیں اس کے بعد, ایون ہائر سیکنڈری کے بعد بھی بہت زیادہ ڈراپ آؤٹ ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اسکول سے ڈراپ ہونے کے بعد نیکسٹ وہ فارمل ایجوکیشن نہیں جوائن کرتے. فارمل ایجوکیشن نہیں جوائن کرتے لیکن ساتھ ہی وہ لوگ انفارمل جو ہے یا ٹیکنیکل ہے اس کو بھی جوائن نہیں کرتے. یہ سب سے بڑا جو ہے المیہ ہے کہ کوئی بھی بچہ, ایون بچیاں بھی, اگر وہ مڈل کے بعد چھوڑ رہی ہیں یا جو ہے سیکنڈری اسکول کے بعد چھوڑ رہی ہیں یا ہائر سیکنڈری کے بعد چھوڑ رہی ہیں, تو اسٹل ان کے پاس تین طرح کے آپشن ہیں. ایک ہے جابز جو ہیں وہ گورنمنٹ میں, جس طرح سے آرمی ہے, نیوی ہے, ایئر فورس ہے, ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز ہیں, پولیس ہیں, اس کے علاوہ ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, کچھ اور ڈپارٹمنٹس بھی ہیں جن کے اندر وہ لوگ اگر گورنمنٹ میں جانا چاہیں تو اس کے لیے وہ پرسو کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے اگر وہ ٹیکنیکل میں کریں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ٹیکنیکل سکلز کی طرف جائیں, جو ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں وہ لوگ, تاکہ آپ کارآمد لوگ ہوں بجائے اس کے کہ آپ سب لوگ لیبر میں ہی جا سکیں. اور تیسرا اس کے بعد ہے کہ بزنسز یعنی اسمال بزنسز ایکسپلور کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہمارا کشمیر ہے اس کے اندر کوئی انڈسٹری نہیں ہے. ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں گورنمنٹ جاب پہ, پرائیویٹ جابز پہ, یا پھر اسمال بزنسز پہ, کیونکہ وہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ہوں, یا پرائیویٹ جابز اتنی زیادہ نہیں ہیں. تو اگر ہم کنسیڈر کریں جنرلی جو ورک فورس ہماری ہے وہ بہت زیادہ جاب لیس یا ورک لیس ہوتی ہے, اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہوتا. ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ مظفر آباد کے اندر یا کشمیر کے اندر اتنی زیادہ اپرچونٹیز نہیں ہیں, لیکن اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر, راولپنڈی کے اندر اور باقی جو سٹیز ہیں ان کے اندر کافی ساری اپرچونٹیز ہوتی ہیں, لیکن ہمارے بچے ان کو ایکسپلور نہیں کرتے یا ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کہاں پہ اس کو وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں.
تو میں کوشش یہ کروں گا کہ فرسٹ سیشن میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بیسک کنسیپٹ دینے کی کوشش کروں، آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کروں، اور جو نیکسٹ سیشن ہے اس میں آپ کو گائیڈنس دوں کہ کہاں کہاں پہ یہ جابس اویلیبل ہوتی ہیں اور ان کو کیسے آپ لوگ مطلب اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے میں بات کر رہا تھا کہ جابس اویلیبلٹی کی، تو سملرلی جو لوگ ہمارے گریجویٹس ہیں یا پوسٹ گریجویٹس ہیں یا ایم فل ہیں یا پی ایچ ڈی ہیں، انفارچونیٹلی کافی سارے میری بچوں کے ساتھ جب ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ کچھ ایم فل فار ایگزامپل کیمسٹری ہیں، بیالوجی ہیں، یا کسی اور اس میں انہوں نے کیا ہوتا ہے، تو ان کو ایون جو ہمارے آئی ٹی میں بھی ماسٹر ہیں، ان کو بھی اپنا جو ہے وہ فیوچر کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت جو اینڈرائڈ موبائلس ہیں وہ میکسیمم اگر ہم 100% نہ بھی کہیں تو 95% پلس جو گریجویٹس ہیں یا ہمارے جو ماسٹر اینڈ اباؤ ہیں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ پلیز میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ گوگل کریں، آپ لوگ ایکسپلور کریں کہ آپ کی ڈگری سے ریلیٹڈ پاکستان کے اندر اور آؤٹ سائڈ آف پاکستان کتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں۔ آئی ایم ایگری ود یو، بٹ ایوری جاب ناٹ ریکوائر دا ریسورسز۔ بہت زیادہ ایسی جابس ہیں جس میں آپ لوگ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، آن لائن انٹرویو کر سکتے ہیں، اور جب سلیکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد موسٹلی جو ابراڈ کی جابس ہیں ان میں وہ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ویزا پروسیسز میں، پلس جو اس کے علاوہ اور آپ کی جو ٹریول ایکسپینس ہوتے ہیں اس میں۔ اور اگر آپ کی جاب ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل حیدرآباد میں ہو جاتی ہے، ملتان میں ہو جاتی ہے یا کہیں اور ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ لوگ انیشلی ٹریول کر سکتے ہیں، آپ کو ایکسپینسز اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کی اچھی جاب ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے ایکسپلور کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز ہے کہ خود آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، خود ہم لوگ اپنے دشمن ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ ہم نے اپنے اندر خوف بٹھایا ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ انفارچونیٹلی یہ ایک خوف ہے، یہ ہمیں آؤٹ آف باکس سوچنا ہوگا۔ میں بہت زیادہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ صبح اگر ایک مزدور، صبح ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے دال روٹی شام کو ارینج کرنی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو اس کا مائنڈ سیٹ ہی دال روٹی کے اوپر ہے۔ اس نے اتنی ہی محنت کرنی ہے دن کو، اس نے اتنا ہی ایکسپلور کرنا ہے کہ تاکہ وہ اتنی اماؤنٹ ایکوائر کر سکے جس سے وہ دال روٹی لے سکے۔ بٹ اگر آپ کا مائنڈ ان دا مارننگ انیشلی ہی آپ کا یہ ہے کہ میں نے آج مٹن کھانا، مٹن لینا ہے، میں کوشش ہی اتنی کروں گا، میں اتنی ہی ایفرٹس کروں گا تاکہ میں مٹن کی جو اماؤنٹ ہے، گوشت کی جو اماؤنٹ ہے وہ میں ارینج کر سکوں۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ 100% ہم اچیو کر لیں گے، بٹ ایٹ لیسٹ اگر ہم مٹن کی کوشش کریں گے تو ہم گوشت مرغی لے کے آ سکتے ہیں۔ تو سملرلی اپنے گولز ہائی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی دوسرا بندہ آپ کو صرف گائیڈ کر سکتا ہے، آپ کے لیے ایفرٹس نہیں کر سکتا۔ جو پین آپ کے اندر ہے، جو پین آپ کا ہے، وہ دوسرا بندہ فیل نہیں کر سکتا۔ ڈیفینیٹلی بہت سارے ہمارے یوتھ بھی ہیں، ہمارے اور بھی لوگ ہیں جو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایفرٹس آپ نے خود کرنی ہوتی ہیں۔ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس طریقے سے میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں کہ جو میں نے بات کی ہے آرمی، نیوی، ایئر فورس کی، اے ایس ایف کی، پولیس اور ادر ڈپارٹمنٹس کی، اس میں آپ ایون 8 کلاس اگر کوئی پاس ہے، پرائمری پاس، مڈل کلاس پاس ہے، پرائمری کلاس پاس والوں کے لیے بھی کچھ سرٹن پوزیشن ہوتی ہیں، لیکن 10th کلاس کے بعد آپ جا سکتے ہیں ایزیلی۔ 12th کلاس کے بعد آپ آفیسر لیول پہ جا سکتے ہیں۔ گریجویشن اینڈ ماسٹر لیول پہ کے بعد بھی آپ آفیسر لیول پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ سی ایس ایس ایک بہت کمپیٹیٹیو پروسیس ہے۔ میری ہر بچے کو، بچی کو جو گریجویٹ ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اوپر بلیو کریں،
बेशक इसका 2 to 3% चांसेस हैं कि लोग जो सक्सेसफुल होते हैं CSS में, लेकिन आप इनिशिएट करेंगे तो आप लोग उस लेवल पे पहुंचेंगे। आप लोगों के अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहाल करने की जरूरत है और आप कर सकते हैं। अगर आप CSS की तैयारी करते हैं, मेरी आपको ये गारंटी है कि अगर आप CSS नहीं अवेल कर सकते या उसको पास नहीं कर सकते, आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप एजे के PSC में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप एजे के NTS सिस्टम में सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप CSS की तैयारी करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2027 में मेरी कुछ डिस्कशन हो रही थी कुछ कोलीग्स के साथ इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि जी कश्मीर के लोग सिविल सर्विसेज के लिए बहुत कम अप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा जी ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पोस्ट थी FPSC की, उसमें से कश्मीर के कोटे के लिए एक पोस्ट थी, तो सिर्फ 3 बंदों ने अप्लाई किया। लोगों के जहन में ये होता है कि एक ही पोजीशन है तो मैं किस लिए अप्लाई करूं, या ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा या मेरा चांसेस नहीं है। तो उन्होंने कहा 3 लोगों ने अप्लाई किया, 3 में से एक जो बंदा था वो अपीयर हुआ है इंटरव्यू में, टेस्ट में, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, फिर टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू। तो एक बंदा टेस्ट में अपीयर हुआ, वो उसके मार्क्स पासिंग मार्क्स थे, वो पास हुआ, और वही बंदा इंटरव्यू के लिए भी आया और सिलेक्ट हो गया। तो ये ठीक है, रिजल्ट की बात है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि एफर्ट्स तो करे ना बंदा। सो सिमिलरली अगर हम गवर्नमेंट से हट के बात करें तो प्राइवेट जॉब्स दो के कश्मीर के अंदर कम हैं, लेकिन स्टिल अगर हम ये कहें कि आप एक्सप्लोर करें IT, आप एक्सप्लोर करें केमिकल इंडस्ट्री, एक्सप्लोर करें जो सीमेंट की इंडस्ट्री है उसके अंदर, एंग्रो की इंडस्ट्री है। इसी तरह से जो कुछ कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर हम उनकी बात करें, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, उसके अलावा पेंट इंडस्ट्री है, KNN की है, नेस्ले की है, इस तरह की और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर बहुत हाईली पेड जॉब्स होती हैं। इनिशियली जो हमारे इनिशियल स्टेज है वो मैंने शेयर किया था कि इंटर्नशिप्स और वॉलंटियरशिप्स के ऊपर हमारे यूथ को जाना चाहिए। एक्सप्लोर करें प्लीज कि आप लोग अप्लाई करें उन पे। सिमिलरली उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबली अगर हम देखें जो वेल ऑफ लोग होते हैं मोस्टली वो जॉब सीकर नहीं होते, वो जॉब्स नहीं कर रहे होते, वो बिजनेसमैन हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो वो लोग होते हैं जो बिजनेसेस कर रहे होते हैं। ये हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिजनेस किया है, तो फॉर श्योर कि हमें उसको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हर जगह पे आपके पास जो है वो रिसोर्सेज होने जरूरी नहीं है। इवन आप अगर देखें कि टेक्निकल स्किल्स आपके पास हैं तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। बेसिक्स आजकल है, काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो दराज के ऊपर, बाकी जो हमारे हैं अमेजोन वगैरह, उनके ऊपर अकाउंट्स बना के बिजनेस करने के तरीके सिखाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू आप जो है वो घर बैठ के बिजनेस कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रही है। इसी तरह से आप फ्रीलांसर के तौर पर सर्विसेज दे सकते हैं, कंटेंट राइटर हो सकते हैं अगर आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, इवन उर्दू के लिए भी, या आप अरबिक करते हैं या किसी और लैंग्वेज को भी एक्सप्लोर करते हैं। यूट्यूब वीलॉगर्स हैं, इसी तरह से और काफ़ी सारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, जिसमें आप लोग आगे परसू करें अपने कैरियर को। तो एक चीज़ मैं और जो है इसके साथ एग्जांपल दूंगा कि जिस तरीके से मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैट्रिक के बाद